مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 7483۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ دائماً ابدا وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل البخیل والمنفق، بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا آپ کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے، اور ایک بڑی حسین مثال اور بڑی عام فہم سی آپ نے ایک مثال ارشاد فرمائی۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی قمیص پہنتے ہیں یا آپ نے بچوں کو اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ تنگ ہوتی ہے اور ان کا پہلے گلا مائیں پہناتی ہیں، پھر جب بازو پہنانے لگتی ہیں تو جو قمیض تنگ ہو تو وہ وہیں پر پھنس جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اور جو قمیض کھلی ہو کشادہ ہو تو پھر وہ بڑی آسانی سے نیچے آ جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے مثال ارشاد فرمایا مثل البخیل والمنفق، بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید، ان کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہیں جنہیں لوہے کا ایک جبہ پہننے کے لیے دے دیا گیا۔ اب جب وہ دونوں ہیں ان دونوں کو لوہے کے دو جبے ملے پہننے کے لیے، فرمایا جو خرچ کرنے والا ہے، جب خرچ کرنے والا خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ کھلا ہو جاتا ہے، اور وہ جو قمیض ہوتی ہے وہ اس کے نیچے تک چلی جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیفہ حمام بن منبہ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قمیض نیچے پہنچتی ہے تو وہ ایسے نیچے چلی جاتی ہے کہ اس کے پاؤں سے بھی نیچے پہنچ جاتی ہے، یعنی اتنی کشادہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ سخی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ ایسے کھل جاتے ہیں اور قمیض جو ہے وہ نیچے تک چلی جاتی ہے۔ اور فرمایا جب بخیل خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ جو قمیض ہوتی ہے اس کا ہاتھ جو ہے اس کی ہنسلی کی ہڈی سے بھی اوپر نہیں جاتا، اس کا ہاتھ اس کی ہنسلی کی ہڈی سے اوپر نہیں جاتا اور وہ کشادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دو مثالیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سخی کی زرہ، سخی کا جبہ یا اس کی قمیض اتنی کشادہ ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا جسم جو ہے اس میں چھپ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں بھی چھپ جاتے ہیں، یعنی جب وہ چلتا ہے تو وہ جو جبہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد رہتا ہے، اس کے پاؤں کے نشانات بھی وہ مٹا دیتا ہے، اور سخی آدمی کا دل خوش ہوتا ہے خرچ کر کے۔ اور جو بخیل ہے اس کی ذرا پہلے مرحلے پر ہی اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پہلے مرحلے پر ہی رک جاتا ہے، وہ آگے خرچ ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال ارشاد فرمائی۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو دیکھنے والے کو حسین کون لگے گا؟ جس کا لباس جو ہے، جس کا جبہ جو ہے پورا اس کے پاؤں تک پہنچا ہوا ہو، وہ دیکھنے میں حسین لگے گا، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ دل بڑا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے جسے زمین میں بویا جائے تو انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ وہ ایک دانہ جب زمین سے نکلتا ہے تو پھر اس دانے کے ساتھ کیا ہے؟ 7 بالیاں ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ یہ ایک دانے کے بعد 700 دانہ ہے، اور یہ ایک مثال دی گئی 700 سے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عربی میں کثرت تعدد کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا اجر ہی بے حساب ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی معاملات میں جہاں ہم بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور بے حساب خرچ کرتے ہیں اور اگلے مرحلے سے بے خبر ہو کر، آپ دیکھ لیں ایک مثال اگر دیکھی جائے سمجھانے کے لیے صحیح، لیکن یہ اس لیے کہ یہ سمجھ میں جلدی آ جائے گی اور بخوبی آ جائے گی۔ شادی کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں کتنے مراحل ہیں، جتنے مرحلوں پر لڑکی اور لڑکا اور ان کے گھر والے جو ہے وہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اپنی پہنچ سے، اپنی چادر سے باہر پاؤں نکال کر خرچ کرتے ہیں، جس پر انہیں کوئی ثواب نہیں ہے۔
جو فضول خرچی کے زمرے میں آ سکتا ہے کہ اتنا وہ خرچ کیا، وہ سارا معاملہ، لیکن اس میں ایک ایسا پہلو بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خیر کا موجب قرار دیا ہو، خیر کے درجے میں رکھا ہو، جسے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، جب ہم اس کی باری آتے ہیں تو پھر ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ جب حق مہر رکھنے کی باری آتی ہے تو پھر ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے، جس کا ہمیں شریعت مطہرہ حکم دے رہی ہے۔ یہی مثال ہماری باقی معاملات میں بھی ہے کہ جہاں ہم شریعت کے حکم پر چلنا شروع ہوں تو وہاں ہم سوچتے ہیں، صدقہ فطر کی بات آئے تو وہاں ہمیں شریعت مطہرہ نے کتنے رستے بتائے کہ تم آٹے میں، گندم میں دے سکتے ہو، کھجور میں، منقے میں، ان سب میں تم فطر دے سکتے ہو، لیکن ہم سب سے کم ترین درجے پر آتے ہیں اور گندم سے اپنا صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاون پیدا کر دیتا ہے۔ معاون سے مراد یہ ہے کہ اس کی بیوی اسے کہے گی کیا ہوا، کیوں نہیں نکالتے؟ اس کے ماں باپ اسے کہیں گے، اس کے بچے اسے کہیں گے کہ بابا آپ کیوں نہیں خرچ کرتے اس بارے میں، حالانکہ دوسرے معاملے میں آپ بے دریغ خرچ کرتے۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلے شخص کی طرح کریں جس کے بارے فرمایا گیا کہ جب وہ خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں تک وہ جبہ جو ہے وہ آ جاتا ہے اور نیچے تک چلا جاتا ہے کہ اس کا وجود بھی چھپ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے، اللہ تعالی ہماری نسلوں کو ایسا بنائے، آمین ثم آمین۔